رمضان کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ آپ نے کل نماز میں سطح سماعت فرمائی تھی۔ اب روزہ کہتے کس کو ہیں، کس چیز روزہ کہلاتی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور روزہ کی کتنی قسمیں ہیں وہ آج بیان کریں گے۔ اور روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیاد عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً یعنی جان بوجھ کر کے کھانے پینے جمع سے باز رکھنا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ مسئلہ روزے کے 3 درجے ہیں، 3 درجے روزے کے ہیں۔ نمبر 1 عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ یہی کہ پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جمع سے روکنا۔ اور جو دوسرا درجہ کا روزہ ہے وہ ہوتا ہے خواص لوگوں کا، یعنی خاص لوگوں کا، وہ یعنی کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ وہ روزہ کی ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ ایک تو صرف ہے کہ جسم کو کھانے پینے سے اور جمع سے باز رکھنا، یہ تو عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اب اس سے تقوی میں تھوڑا اور اگر بڑھ جائیں تو اپنے آنکھ، ناک، کان، اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو گناہوں سے بچا کر کے رکھنا، یہ بھی روزے میں تقویت پہنچانا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ تیسرا یہ ہے خاص الخاص، پہلا عام لوگوں کا، پھر خاص لوگوں کا، پھر خاص الخاص، یعنی خاص لوگوں میں بھی خاص لوگ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور جمع کے ساتھ ساتھ میں آنکھ، کان، ناک اور جو جسم کے اعضاء ہیں گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سب کچھ، اپنا ہر وقت، اپنی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف کو منتقل لیتے ہیں۔ پورا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب کو متوجہ رکھا کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ اب روزے کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو ہمارے علماء نے روزے کی 5 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہی اور نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ فرض جو ہے پہلی قسم ہے، تو فرض کے بھی فرض و واجب جو ہیں تو اس کے 2 قسمیں، 2 درجے بتائے گئے، 2 قسمیں ہیں، ایک معین اور غیر معین۔ معین مطلب جیسے رمضان مبارک کے روزے جو رکھتے آتے ہیں یہ معین ہے، اور غیر معین مطلب رمضان مبارک کے روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ روزے ان روزوں کی قضا کرنا، یا پھر اگر جن کا کفارہ لازم ہے ان روزوں کو کفارہ دینا، یہ غیر معین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے واجب میں معین، جیسے نظر، کوئی منت مانی تھی کہ ہمارا یہ کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، اب وہ کام ہو گیا تو اب اس کے اوپر یہ معین، اب یہ روزہ فرض واجب ہو گیا، اسے روزہ رکھنا ہے۔ اور غیر معین جیسے نظر مطلق، عام طور پہ سے نظر مان لی تھی مطلب کچھ بھی، اور کچھ بھی ہو گیا اور اس بنا پر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو یہ غیر معین ہو گیا۔ تو یہ فرض اور واجب کے 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین۔ یہ آپ نے سماعت کیا، آپ کے ذہن سے تھوڑا اوپر جا رہا تھا لیکن آگے چل کے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ نفل جو ہے تو نفل کیا ہوتا ہے؟ نفل بھی 2 طریقے کا ہے، ایک تو نفل مسنون ہے یعنی سنت ہے، اور ایک جو نفل ہے وہ مستحب ہے۔ ایک نفل روزہ ہے مسنون ہے اور ایک مستحب ہے، جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ یہ مسنون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کا روزہ رکھ لینا یہ مستحب ہے، یا نبی کا نہیں رکھ لیا تو 10 کے ساتھ میں 11 کا رکھ لینا یہ مستحب ہے۔ ایسے ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھنا ہے، اور عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ شش عید یعنی عید کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں کو رکھنا ہے۔ صوم داؤد یعنی حضور داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو مستحب، مسنون۔ تو یہ نفل ہیں جو ابھی اوپر جس میں بتائی گئی، یہ طریقے جو ہیں یہ نفل طریقے ہیں۔
اب آ جائیے مکروہ تنزیہی کون کون سے ہیں؟ اگر روزہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ کون کون سے وہ روزے مکروہ تنزیہی ہیں؟ تو فرمایا گیا جیسے ہفتے کے دن روزہ رکھنا، یعنی صرف ہفتے کو روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر ہم مکمل رکھ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ نیراز اور مہرگان کے روزہ رکھنا، یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی عید کے دن ہے، وہ اس عید کے دن میں وہ روزہ رکھتے تھے، تو اس دن کا روزہ رکھنا بھی تو مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، پوری زندگی جو وہ روزے میں گزارتا چلا جائے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی وہ اگر رکھنا چاہے کہ پورا ہم روزے رکھتے ہیں ہمیشہ پوری زندگی، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ صوم سکوت یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات کرے، یہ کل یار میں نے روزہ رکھا ہے، نہ تو میں کچھ کھاؤں گا، نہ تو میں کچھ پیوں گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں بولوں گا بھی نہیں، میں پورا دن بولوں گا بھی نہیں۔ جسے غیر مسلموں میں یہ ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں اور بولنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے پڑھتے والے۔ تو یہ جو ہم مکروہ تنزیہی بیان ہو رہے ہیں، مکروہ تنزیہی میں اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ میں پورا دن بولیں گے بھی نہیں، وہ جو روزہ ہوگا وہ مکروہ تنزیہی کہلائے گا۔ ایسے ہی صوم وصال، صوم وصال رکھنا یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ صوم وصال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور صوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں جو روزہ بغیر افطاری کے اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا جائے۔ مطلب آج ہم نے روزہ رکھا، افطاری نہیں کی، اگلے دن رات گزرنے کے بعد ہم نے پھر روزہ رکھ لیا، اگلے دن پھر افطاری نہیں کی، پھر روزہ رکھ لیا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی حضور کے طریقے کو اپنایا، یار حضور ایسے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیں، ہم بھی رکھ لیں ایسے۔ تو صحابہ کے اندر ضعیفی اور کمزوری آنے لگی کہ جس کی وجہ سے نمازی میں قلت آنے لگی، نمازی کم ہونے لگے، نمازیوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ نمازی دن کے دن کم ہوتے جانے کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کو دیکھ کر کے ہم لوگ صوم وصال رکھ رہے ہیں، صوم وصال۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم میں کون ہے جو میری طرح صوم وصال رکھے؟ تم لوگ نہ رکھو، یہ تو میں رکھتا ہوں، وہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، افطار بھی کراتا ہے، اسے بھی کراتا ہے۔ تو جب صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں کون ہے میری طرح، اور آج کل کے بدبخت برعقل اپنے آپ کو حضور کے مثل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب صحابہ حضور کی طرح نہیں ہو سکتے حضور کے فرمان کے مطابق، تو آج کا حضور کا گنہگار امتی حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذہن رکھیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کے بعد مکروہ تحریمی، جو مکروہ تحریمی کو حرام کے قریب تک پہنچاتا ہے، جسے ہم اور آپ حرام میں شمار کرتے ہیں۔ تو پورے سال میں 5 ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی مد مقابل یعنی منزل حرام ہے، یعنی وہ حرام ہے۔ 5 ایسے دن ہیں پورے سال میں: عید کا دن، بقرہ عید کا دن، بقرہ عید کے بعد میں 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ پورے سال میں ایسے 5 دن ہیں۔ اگر ہم ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اور ہم نہیں رکھیں گے گنہگار، ہم اگر رکھ لیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے کیونکہ حرام کے ارتکاب ہوں گے۔ تو عید کے دن، بقرہ عید کے دن اور بقرہ عید کی 11، 12، 13، یہ 5 دن پورے سال میں ایسے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز و حرام ہے، مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 قسمیں بیان ہوئی۔ اب کچھ ضروری مسائل 2 کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے گفتگو ختم۔ عام طور پہ پیسٹ استعمال کرتے ہیں ہمارے گھر کے عورتیں یا پھر ہمارے بھائی اثر کے بعد یا پھر دن میں کسی بھی ٹائم سو کر کے اٹھے تو یا تو پیسٹ لے لیا یا پھر وہ سوکھا والا جو منجن آتا ہے وہ لے لیا، اس سے جو ہے اپنے دانت ملنے لگتے ہیں۔ تو آیا اب یہ روزے کی حالت میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو چاہے پیسٹ ہو یعنی پاؤڈر والا جو منجن ہو، یہ استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ صاف صاف کیا ہوتا ہے؟ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا
حلق کے نیچے اتر گیا تو اب ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک بھی ہم منجن کر رہے ہیں اور پیسٹ کر رہے ہیں، یہ تو مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر اس کا ایک بھی کر ہمارے حلق کے نیچے چلا جائے گا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو میرے عزیزوں ایسا فعل نہ ہی کریں کہ جس سے روزہ داری کا خطرہ ہو. اس کے علاوہ لوگ گل منجن بھی کر لیتے ہیں. گل منجن کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں. تو ہمارے علماء نے فرمایا گل منجن اگر کوئی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جیسے عام منجن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے ایسے گل سے بھی مکروہ ہوتا ہے، نہیں، گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو بطور نشہ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ علامہ بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی بحر العلوم میں کہ تمباکو کی قسم ہے، تو یہ جو گل ہے یہ تمباکو کی طرح ہے، جیسے سینی کھینی منہ میں رکھ لیا جائے اور علماء فرماتے ہیں اگر وہ رکھی گئی اور اسے استعمال کیا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے گل منجن بھی ہے، لوگ نشے کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں. تو اگر گل منجن کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کا روزہ بالکل ٹوٹ گیا. اور اگر عام منجن کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ پیسٹ ہو یا پھر پاؤڈر والا ہو، وہ اگر کر رہا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. لیکن اگر ایک جزوی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے مسواک دتون، چاہے وہ نیم کی ٹہنی کی ہو یا پھر عام طور پر جو مارکیٹ میں مسواک ملتی ہیں وہ ہو. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ صرف عصر کے بعد ہی کرنا چاہیے. نہیں، مسواک ہم دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کتنی بھی بار کر سکتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو ہم منجن کو اوائڈ کر کے، گل منجن کو اوائڈ کر کے ہم اپنے ہاتھ میں مسواک کو تھامیں، اپنے ہاتھ میں مسواک کو تھامیں اور مسواک کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت جو ہے یہ مسواک ہے. بلکہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو آج مٹتی ہوئی سنت جو مسواک ہے، آج 100 میں 2 4 5 ہوں گے تو یہ مسواک کرتے ہوں. تو اس مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کریں اور ڈھیروں ثواب حاصل کریں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے ہمارا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل